بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور غالباً اس کا نمبر 214 ہے۔ آج کچھ باتیں جمعے میں جو خطبے ہوتے ہیں، جو تقاریر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کریں۔ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ حضرات، اور جمعے کے دن ان کو موقع ملتا ہے، بقیہ دنوں میں تو لوگ شریک نہیں ہوتے ان کے دروس میں، ان کی تقاریر سننے کے لیے، لیکن جمعے کے دن بہرحال لوگ عقیدت کے تحت یا فرض سمجھتے ہوئے بہرحال مساجد میں جاتے ہیں اور کچھ دیر ان علماء اور خطباء کی تقاریر سنتے ہیں۔ آج کچھ باتیں، بہت بڑی خدمت ہے ویسے، لیکن کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ معمولی باتیں ہیں، بہتر ہو جائیں تو شاید ہمارے سامعین کو، جن میں بچے بھی ہوتے ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، شاید کچھ فائدہ۔ سوشل میڈیا پر ان سے مخاطب ہونا یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن آج سوشل میڈیا ایسا ہے کہ آپ اماموں اور مؤذنوں سے لے کر علماء سے لے کر عام آدمی تک سب کو موبائل پر آپ کسی نہ کسی صورت میں سوشل میڈیا سے رابطہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا ہی پر مناسب سمجھا کہ آج ان سے ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیا۔ گزشتہ 50-55 سال پہلے کے اگر علماء اور خطباء کو آپ ذہن میں رکھیں، کراچی کے رہنے والے لوگ مولانا احتشام اللہ تھانوی کو سامنے رکھیں ہیں، مولانا محمد شفیع اکاڑوی کو سامنے رکھیں ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کو سامنے رکھیں، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی بہت سارے لوگ، کوئٹہ میں مولانا عبدالعزیز، اور اسی طرح سے پشاور میں اور بہت سارے شہروں میں ہمارے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جس بڑے پیمانے پر مساجد بنی، جس بڑے پیمانے پہ مدارس کھلے، اور اس میں درس نظامی کے نام پر جو تعلیم دی گئی، اس سے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے نہ جن کا زبان و بیان اچھا ہے، جنہیں نہ اشعار پڑھنے آتے ہیں، جنہیں نہ قصے بیان کرنا آتے ہیں، جو ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، ایک ہی بات کو ریپیٹ کرے جاتے ہیں، ایسے ایسے قصے سناتے ہیں، ایسی ایسی حکایتیں سناتے ہیں جن کو سن کر بچے ہنستے ہیں، جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح کی بات ہے؟ اور ماشاءاللہ اگر کچھ طہارت کے مسائل آ جائیں، کچھ روزے کے مسائل آ جائیں، تو بس پھر تو وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس مسجد میں جو بچے ہیں کم سن ہیں، انہیں ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اب ان کی ذہنی سطح کس لے۔ زبان و بیان کا یہ حال ہے کہ گوشت کو گوشت کہتے ہیں، دوست کو دوست کہتے ہیں۔ اب ایسے بھائی آپ پہلے اپنی اصلاح کر لو، یا پھر خطیب بنو، پھر آپ عالم بنو۔ لیکن اس وقت اگر ہم صرف ان علماء کی بات کریں جن کا زبان و بیان بھی اچھا ہے، جن کو بولنا بھی آتا ہے، جن کو احادیث بھی یاد ہیں، جن کو قرآن شریف بھی یاد ہے، لیکن ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، ایسے ایسے، خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جس طرح کے قصے خواجہ اجمیری کے بارے میں، جس طرح داتا گنج بخش کے بارے میں، افسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے، لوگوں کو یہ بتانے کے بجائے کہ محلے میں کس طرح رہو، خاندان میں کس طرح رہو، اپنے ضلع، اپنے شہر، اپنی اسمبلی، اپنے ملک، دوسری دنیا میں جاؤ تو کس طرح رہو، حج کرنے جاؤ تو کس طرح، یہ چیزیں بتانے کے بجائے کچھ قصے سناتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان قصوں میں اس طرح کی باتیں سناتے ہیں جو آج کا آدمی، اگرچہ کہ وہ قصے درست بھی نہیں ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن بس سنائے جا رہے ہیں۔ اب نہ ان کے پاس وہ اشعار ہیں علامہ اقبال کے اور مولانا رومی کے، ان کے پاس نہ کہنے کو کچھ ہے، بس پھر دعائیں۔ آپ نے 15 منٹ کی تقریر کر لی، پھر نماز جمعہ کے بعد آپ کوئی 20 منٹ تک آپ دعا مانگتے رہتے ہیں، 15 منٹ تک آپ دعا مانگتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں پہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا،
معاشی نظام خراب ہے اور سیاسی نظام، بھائی سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. یار آپ معافی مانگیں، آپ گڑگڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ان دعاؤں کے اندر آپ یہ کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، کس طرح کی تقاریر کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا وجہ ہے. اسی غیر دلچسپ انداز کی وجہ سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی تقریریں سننا بند کر دی ہیں. بالکل جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ آتے ہیں. بہت سارے لوگ متنفر ہو کے نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان کے سامنے بیٹھ کر. سارے ایسے نہیں ہیں، میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ، مگر کتنے لوگ ہیں، اکثریت کیسی ہے. دیہاتوں کی بات چھوڑیے، دیہاتوں کے مساجد میں تو جس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں، میں نے اتفاقاً کچھ دیہاتوں میں ایسی تقاریر سنی ہیں، اس لیے اس بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس طرح کی تقاریر خطبوں میں آپ بہت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. بھائی آپ اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کہیے. چلے آپ کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ ملک کے نظام کو بدلنے کی بات کریں، آپ ملک کے سسٹم کو بدلنے کی بات کریں، آپ ملک کی سیاست کے اندر حصہ لینے کی دعوت دیں، لیکن آپ کم سے کم ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو تو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے، سچ ہمیشہ بولنا چاہیے. جو اچھے کام کر رہا ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، جو اچھی بات کر رہا ہو اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، جو غلط ہو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. ہاتھ پکڑنے کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو آپ کو برا سمجھنا چاہیے. یہ کہنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. یہ باتیں ہمارے خطیب اپنے خطبوں میں اگر کہیں تو اس سے میری رائے یہ ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی، اس سے لوگ سدھریں گے. اور جب وہ سدھریں گے تو سیدھی بات ہے پھر محلہ بھی سدھرے گا، معاشرہ بھی سدھرے گا. لمبا کام ہے. آپ اگر اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں بھی لیتے، یہ انفرادیت پر آپ کا زور ہے، تو اس میں ایک ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال یہ بھی اچھا کام ہے اگر آپ کر رہے ہیں. اگر آپ دیہات میں جا کر کلمہ لوگوں کا درست کرا رہے ہیں، نماز کی طرح، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ لوگ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں کو آپ گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہ آئیے ہم آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے. بھائی وہ آلریڈی مسجد میں آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں. آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دیہاتیوں کو بتانی چاہیے، جو گاؤں کے لوگوں کو بتانی چاہیے، جو شہروں میں ان لوگوں کو بتانی چاہیے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے. آپ کیوں اپنا وقت اس طریقے سے. بہت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ کم سے کم ہمارے خطیبوں کو، ہمارے اماموں کو اپنی تقاریر میں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور طوالت سے پرہیز کرنا چاہیے. طویل کام ہمیشہ انسان کو بور کر دیتا ہے. مختصر چند الفاظ، چند جملوں میں کام کی بات کیجیے اور طوالت سے پرہیز کیجیے. اپنا تلفظ درست کیجیے، اپنے واقعات کا سلیکشن اچھی طرح سے کیجیے. قرآن شریف سے شروع کریں، احادیث کا ذکر کریں، پھر کچھ واقعات بھی سنا دیں. لیکن یہ کہ ساری باتیں واقعات، اور ایک واقعے کے اندر پھر جب واقعہ نکلتا ہے تو اس سے پھر وہ ذیلی واقعات میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے خطیب ہیں، عالم ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مدارس کے وہ متولی ہیں، سربراہ ہیں، وہ بعض مرتبہ اپنی تقاریر میں اس طرح جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی پی ایچ ڈی کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس نظامی کے تخصص کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اتنی علمی اور اتنی اونچی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے. بھائی آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ فلانی آیت کے چھ جہات ہیں، 6 مفہوم ہیں، 5 مفہوم. سیدھی سیدھی ایک سادہ سی چیز بتائیے. اصلاح پیش نظر ہونی چاہیے. آپ کسی یونیورسٹی کالج میں جائیں، پڑھائیں وہاں جس طریقے سے، لیکن اس طریقے کی چیزیں آپ بالکل نہ کریں. اور آپ کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے. آواز بہت بڑی چیز ہے. اچھی آواز، قرآن پاک میں کہا گیا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اچھی آواز یہ پہلا حربہ ہے ایک انسان کو اپنی طرف. غیر مسلم بھی جب اذان سنتے ہیں، جب قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں.
قریب آتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کام ہے آپ ان کو کہاں تک قریب لاتے ہیں. لیکن ایک بری آواز، بدی آواز میں کوئی شخص اذان دے رہا ہے، بدی آواز میں کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کسی کو سانس کی بیماری ہے وہ علاج کرائے، اس کو مسجد کے امام بننے کا معذرت کر لے. اس طریقے سے مذاق نہ ہوا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو دور نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کا اگر آپ لحاظ رکھیں، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں زیادہ اچھی طریقے سے آگے بڑھ سکیں. آسان زبان میں بات کرنا، مختصر بات کرنا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. آپ کا بنیادی مقصد اصلاح ہونا چاہیے. آپ اصلاح کے لیے اگر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اس کے خواہش مند ہیں، تو یہ چھوٹی سی چند گزارشات تھیں. آپ شاید اس سے کچھ مزید فائدہ ملنے کا امکان ہو. انور صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.